یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نئے نئے کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل چیزیں. میں اصولی طور پہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہے، کل ہو سکتا ہے 10 چیزیں اور آ جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل لوگوں کی ریٹنگ کے اعتبار سے ان کی اپنی قیمت طے ہو رہی ہے کہ ان کا سوسائٹی کے اندر ان کا طریقہ کار کیا ہے، معاملات کیسے ہیں، اس سے ان کا کریڈٹ سکور بنتا ہے، وہ ایک کموڈٹی بن جاتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طریقے کے جو اطلاقی معاملات آ رہے ہیں اور آئندہ والے دنوں میں اور آگے آئیں گے، ابھی بٹ کوائن آیا، تو اس میں آپ کے نزدیک یعنی علماء جو ہیں وہ اس میں اصل فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو بازار میں بیٹھے ہیں، اب دیکھیے سب چیزیں ایک سائنس ہیں، اکنامکس ایک سائنس ہے، بینکنگ ایک سائنس ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ بالعموم کہ ہم ظاہر میں ایک چیز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دین کا اس پہ حکم لگا دیتے ہیں. تو اس میں اصل فتویٰ جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رائے دینا، اگر فتویٰ رائے دینا ہے تو یہ تو ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے. میں بھی رائے دے رہا ہوں، کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے، علماء بھی دے سکتے ہیں، دانشور بھی دے سکتے ہیں، کسی خاص فن کے ماہرین بھی دے سکتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ بہتر طریقے سے رائے دے سکتے ہیں. یہ ہم نے جو آراء دی ہیں یہ ظاہر اطلاقی آراء ہیں. یہ مجھ سے بہتر وہ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہ دیں اپنی رائے. اس میں کوئی غلطی ہوگی میں اس کی نشاندہی کر دوں گا، میں کوئی غلطی کروں گا آپ اس کی نشاندہی کر دیں گے. تو اطلاقی آراء دی جائیں گی، اس میں دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن رائے دیتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کس جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو رائے کو رائے کے طور پر پیش کیجیے. دین کے احکام واضح ہیں. دیکھیے سود ممنوع ہے. سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ. جوا ممنوع ہے، رجس من عمل الشیطان ہے. جوا کیا ہوتا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. جس چیز کو جوا کہا جاتا ہے اسی کو قرآن مجید نے جوا یا میسر کہا ہے. تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خود اطلاق کر کے ممنوع قرار دے دیا، وہاں نہ مجھے کوئی رائے دینے کا اختیار ہے، نہ آپ کو کوئی رائے دینے کا اختیار ہے. وہاں فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، اس وقت بھی ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں میں فہم کا اختلاف کر رہے ہیں. یعنی ایک نصوص کو سمجھنے کا زاویہ مختلف ہو گیا ہے. قرآن مجید میں لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کی تعلیف کیا ہے، سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے، تاریخی پس منظر کیا بتاتا ہے، اس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ فہم کے اختلافات ہیں. اس کے بعد اطلاق کا معاملہ آتا ہے. اطلاق ہر حال میں اجتہادی چیز ہے، یعنی اصول آپ نے مان لیا. اب آپ دیکھیں گے کہ جو معاملات بھی ہونے چاہیے ان میں وہی اصول کار فرما رہنا چاہیے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی جو کرنا ہے صحیح طریقے سے کرو، دوسرے کا اعتماد مجروح نہ کرو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، چوری نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. جو اس کی واضح صورتیں ہیں ان سے میں بھی واقف ہوں، پوری دنیا واقف ہے. یعنی کون چوری کو جائز قرار دے گا، کون ملاوٹ کو جائز قرار دے گا، کون غبن کو جائز قرار دے گا. جو مشتبہات ایسے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم لگانا تھا لگا دیا، جیسے کہ جوئے اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا. وہاں پر بھی کوئی سوال دوسرا باقی نہیں رہا، فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد جتنے معاملات ہیں وہ اصل میں اطلاق ہے یا اپلیکیشن ہے. یعنی ایک اصول دیا گیا ہے، قواعد عامہ کو یا اصول عامہ کو سامنے رکھ کے آپ ایک معاملے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا. اس میں اختلافات ہوں گے، اختلافات ہوئے ہیں. جس چیز پر آپ کا اطمینان ہے آپ عمل کیجئے. آپ کو اپنے اجتہاد کے بارے میں صرف یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے اس پر. آپ نے سمجھنے میں غلطی تو نہیں کی، اور سمجھنے میں غلطی بڑے سے بڑے فقیہ سے ہوتی ہے، بڑے سے بڑے عالم سے ہوتی ہے، معاملات کو سمجھنے والے لوگوں سے ہوتی ہے. جب تک زندہ ہیں دوسرے کا اعتراض سنیے، اس کو دیکھیے کہ وہ اعتراض کس اسپرٹ سے کیا جا رہا ہے، اس میں کیا استدلال ہے، کیا چیز بتائی جا رہی ہے. اطمینان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کیجیے اور اپنے نقطہ نظر کی اصلاح کر لیجیے. تو اطلاقی معاملات اسی طرح رہیں گے. یہ حرام حلال کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوں گے، یہ کھانے پینے خور و نوش کی چیزوں کے معاملے میں بھی اسی طرح ہوں گے. یہ اخلاقی معاملات میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں دو رائے ہو سکتی ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے. لیکن وہ چیزیں کہ جن سے متعلق کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، غبن ہے، چوری ہے، ملاوٹ ہے، اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بحث بھی نہیں ہوتی. یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں یا کوئی فہم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا اطلاق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا دونوں طرف کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے یہ تجزیہ کر کے دیکھا کہ یہاں قرض کے معاملات الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ادھر سے آپ اپروچ کریں گے تو میں بھی وہی حکم لگاؤں گا، آپ بھی وہی حکم لگائیں گے. ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو معاملات بیع و شراء کے ہو رہے ہیں. اگر بیع و شراء کے معاملے کو پہلو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ حکم کی نوعیت اور ہو جاتی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کہا کہ یہ معاملہ واضح کر لیا جائے، یعنی بیع و شراء ہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے، کرائے ہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے.
اسی طریقے سے فائنانسنگ کے معاملے کو اس طرح ان شرائط سے محدود کر دیا جائے. یہ جتنی چیزیں بھی اس میں کہی جائیں گی یہ تمام کی تمام اطلاقی چیزیں ہیں, اور اطلاقی چیزوں سے متعلق میں پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کا رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی شخص کے اطلاق کی بنیاد پر اسے دین سے باہر قرار دے دیں. یہ رہے گا اختلاف. مثال کے طور پر جو اہل علم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے وہ قرض ہی نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے منفعت لینا ممنوع قرار دیا ہے. ایک اہل علم کا پورا گروہ ہے, مصر و شام میں بھی ہے. مولانا وحید الدین خان نے بھی کم و بیش یہی رائے دی ہے. ہمارے ہاں بھی بہت سے اہل علم ہیں. میں نے اکرم خان صاحب کا تعارف آپ سے کرایا تھا, اور بھی لوگ ہیں کہ جو یہ رائے رکھتے ہیں. تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے نصوص کے مطابق نہیں ہے, قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے, لیکن ان کو یہ رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے. یہ نہ میں کہتا ہوں نہ آپ کو کہنا چاہیے. یہ معاملہ تو نصوص کے فہم کا ہے, وہاں پر بھی نہیں کہہ سکتے. بجائے یہ کہ آپ اطلاقات کے معاملے میں اس طرح کے حکم لگائیں.